مراد نامی لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو پولیس والوں نے روک لیا۔ پولیس والے کہتے ہیں یا تو چلان کٹے گا یا تمہیں تھانے لے کے جائیں گے۔ مراد کہتا ہے میں نے ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، میرے پیپر بھی پورے ہیں، آخر تھانے کیوں لے کے جاؤ گے؟ وہ کہتے ہیں بس پولیس والوں سے بحث کرتے ہو۔ مراد نے کہا میں بحث نہیں کرتا، میں پوچھ رہا ہوں یہ کہاں لکھا ہے ایسے، ہم کو قانون سکھاتے ہو؟ مراد نے کہا ٹھیک ہے مجھ کو تھانے لے جاؤ، کیونکہ وہ مراد سوچتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہاں تھانے میں ASI لگی ہوئی ہے، آج بیوی کا امتحان ہو جائے گا، وہ جاتے ہی ان کو بٹھائے گی، چائے پانی پلائے گی اور ان کی بےزتی کرے گی۔ وہ تھانے جب لے کے گئے تو اس کی بیوی فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری وردی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، میں تمہاری دوست ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں تم میرا نام لے کے کچھ بھی کہتی رہو گی۔ اور جب فون بند کر کے دیکھا تو اس کا شوہر سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے، پوچھتی ہے کہ اس کو کیوں پکڑا، کیوں لے کے آئے ہو؟ پولیس والے کہتے ہیں جی اس نے وائلیشن کی ہے، اسے ہم نے کہا جرمانہ دو، کہہ رہا جرمانہ نہیں دوں گا، ہم نے کہا تھانے لے کے جائیں گے، تمہاری موٹر سائیکل بند ہوگی۔ بجائے کومل کو جو اس کی بیوی ہے تفتیش کرنے سے واقعی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ کہتی ہے جاہل لوگوں کو ذرا تمیز نہیں ہے، یا تو یہ جرمانہ دے گا یا اس کی موٹر سائیکل بند کر دو، اگر جرمانہ نہیں دیتا تو موٹر سائیکل بند کر دو، خود ہی کورٹ سے جا کے پیپر لے کے آ کے موٹر سائیکل چھڑوا لے گا، اس کو باہر نکال دو۔ مراد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے ہکا بکا، یہ کیا کہہ رہی ہے، اس کا لہجہ کس طرح کا ہے؟ مراد اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے نکل آتا ہے، اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنی ماں کو ساری بات بتاتا ہے کہ کومل نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو وقت بھول گئی، اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے جب شادی کے بعد وہ کہتی تھی مجھ کو آگے بڑھنا ہے، پولیس والا بننا ہے، تم چھوڑ کے آتے تھے ٹریننگ کے لیے، پڑھنے کے لیے، آج وہ سارے واقعہ بھول گئی۔ اور نہ مراد کو تسلی دیتی ہے بیٹا کچھ نہیں ہوتا، شاید وہ اپنی نوکری کے گھمنڈ میں ہے، پولیس والی بن گئی ہے نا، اس کو انسانیت بھول گئی ہے۔ ادھر اس کی جو بیوی کومل ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ اگلے دن مراد آئے گا پیپر لے کے، مراد گیا ہی نہ۔ جو اس کا 6 سال کا بچہ ہے وہیں پہ دادی کے پاس رہتا تھا، اب اگر دوسرے دن جو خود کومل اپنی جو ہوتی ہے پولیس کا ڈالا اس میں بائک کو رکھتی ہے اور مراد گھر آتی ہے، کیونکہ کومل کو پولیس لائن میں کوارٹر ملا ہوا تھا، وہ روز روز گھر نہیں آتی تھی، کبھی کبھار گھر آتی تھی۔ اب جب گھر آئی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے اور جو مراد ہے اپنی ماں کے بالوں میں تیل لگا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے نہ سلام نہ دعا، وہ کہتی ہے کہ مراد تم موٹر سائیکل لینے کیوں نہیں آئے؟ ایک تو غلطی کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہاری موٹر سائیکل لے ہوں گاڑی میں رکھی ہے ڈالے میں، آئندہ ایسا کوئی حرکت کی تو میں بالکل تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ مراد کہتا ہے شاباش، ایک چور اوپر چتر، تم نے مجھ سے پوچھا تھا وہاں پہ یا ان پولیس والے سے پوچھا تھا اس نے کیا غلطی کی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھ کو تمہارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کو دکھتا نہیں ہے کہ بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے، کوئی نقصان ہوئے گا، جم لگ جائے گا، وہ عام آدمی کا بچہ نہیں ہے، ASI کومل کا بچہ ہے، اور میں اس کو 1 منٹ بھی تمہارے بیوقوف جاہلوں کے پاس رہنے دوں گی۔ وہ کہتا ہے اچھا آج تمہیں بچہ یاد آ گیا، یہ 6 سال کا دادی نے پال کے بڑا کیا ہے، تم تو پڑھائی میں پولیس لائن میں لگ گئی تھی، آج گھر آ گئی ہو تو روب جماتی ہو۔ کومل غصے میں پاؤں پیٹتی ہوئی کمرے میں جاتی ہے، بیگ میں اپنے بچے کے کپڑے ڈالتی ہے اور ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دادی کی طرف لپکتا ہے کہ مجھ کو ماں کے ساتھ نہیں جانا، مجھ کو بابا کے ساتھ اور دادوں کے ساتھ رہنا ہے۔ کومل بچے کی معصومیت پہ نا زوردار منہ پہ تھپڑ مارتی ہے اور لے جاتی ہے ادھر، دونوں کچھ نہیں کہہ پاتے۔ دادی کا دل تو لگتا نہیں ہے پر کرے تو کرے کیا۔ اب وقت گزرتا رہا، ایک دن کیا ہوتا ہے نا، تو دادی ہے نا اپنے بیٹے سے کہتی ہے اب تم کو نا کومل کے مقابلے میں بڑا آدمی بن کر دکھانا ہے، کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا پڑے گا۔ دادی اپنا جو پرانے صندوق نکالتی ہے اس میں سے ایک پیپر نکالتی ہے، اپنے بیٹے کو دیتی ہے کہ یہ وہ پیپر ہیں جو ہمارے بھائی نے میرے نام جائیداد کی ہے، زمین کی ہے نا، یہ بڑی قیمتی زمین ہے، تم اسے بیچ کے نا ایک بڑا بزنس مین بن جا، تاکہ کومل کا سر جو جو غرور ہے نا چکنا چور ہو جائے۔ یہ زمین بیچتا ہے، ایک دم ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ ماں جی کون سی ہے نا بازار میں کچھ سبزی کی دکان پہ کھڑی ہوتی ہیں،
ادھر کومل نے گھر میں ایک میڈ رکھ لی تھی جو بچے کی دیکھ بھال کرتی تھی. وہ بچے کے ساتھ بازار میں سبزی لے رہی تھی. اب بچے نے دیکھا دادی وہاں سبزی لے رہی ہے. بچہ بھاگ کے دادی کے پاس آ گیا, دادی سے لپٹ کے روتا ہے. دادی وہاں پہ مجھ کو ماں بھی مارتی ہے, اور ماما کے ساتھ ایک گندا آدمی آتا ہے, وہ گھنٹوں ماما کے ساتھ بیٹھتا ہے. جب وہ میں نہیں سوتا نا تو مجھ کو مارتے ہیں. ماما بھی کہتی ہے جلدی سو جاؤ, اور وہ جو گندا آدمی ہے ماما کے پاس آتا ہے نا, وہ بھی کہتا ہے جلدی سو جاؤ. اور اکیلے کمرے میں چلے جاتے ہیں, گھنٹوں باتیں کرتے ہیں. وہ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن صبح سے شام تک وہیں پہ رہتا ہے. مجھے وہ آدمی بالکل اچھا نہیں لگتا. مجھے بابا کی یاد آتی ہے. دادی کو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ میری بہو کر کیا رہی ہے. اب وہ دادی گھر آتی ہے, گھر آ کے نا اپنے بیٹے کو ساری بات بتاتی ہے کہ اس طرح جو کومل ہے, جو پولیس لائن میں کوارٹر ملا ہوا ہے, وہاں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے. اب یہ ایک دن کیا کرتے ہیں, چھٹی والے دن دونوں ماں بیٹے بغیر بتائے کومل گھر پہنچ جاتے ہیں. کومل کے بال بکھرے ہوئے ہیں, ہانپتی کانپتی آتی ہے دروازے تک. جب 4-5 بار دستک دی, بیل بجا کے تھک گئے, تو جب آگ دروازہ کھولا, اپنے شوہر کو اور اپنی ساس کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ یہ آج کہاں سے ٹپک پڑے ہیں. وہ کہتی ہے آپ لوگ یہاں پہ کیا لینے آئے ہو؟ مراد کہتا ہے میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں, اور مراد کی ماں کہتی میں اپنے پوتے سے ملنے آئی ہوں. اتنا کہہ کے نا مراد اپنی بیوی کا ہاتھ پیچھے کر کے اندر کمرے میں چلا جاتا ہے. اندر جا کے جو نظارہ دیکھتا ہے, اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے, خون جوش مارتا ہے. غصے سے پوچھتا ہے کہ یہ اندر کون لیٹا ہوا ہے بستر پہ. بستر پہ ایک ادھ ننگا آدمی لیٹا پڑا تھا. وہ کہتی ہے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے. مراد نے زوردار تھپڑ اپنی بیوی کے منہ پہ مارا, جو پولیس میں اے ایس آئی تھے. وہ پولیس میں جو اے ایس آئی کومل ہے, اس کے تو تھپڑ پڑا ہے, تو تھپڑ کی آواز جو کمرے میں لیٹا ہوا انسان ہے وہ بھاگ کے باہر آیا. پوچھتا ہے یہ کون ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا ہے. کومل کہتی ہے یہی میرا ان پڑھ جاہل گوار شوہر ہے. وہ کہتا ہے خبردار. مراد کہتا ہے خبردار ہمارے معاملے میں ٹانگ مت اڑانا, ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو بھی پولیس والا ہے. اور اپنے بچے کو لے کے وہاں جانے لگتا ہے. کومل کہتی ہے اچھا تم نے خود دیکھ لیا, میں تم سے ویسے ہی تعلق توڑنا چاہتی ہوں. اب جاتے جاتے ان پیپر پہ بھی سائن کر جاؤ. میں نے طلاق کے پیپر تیار کرا رکھے تھے, بس آج کل میں تمہارے گھر آنے ہی والی تھی, اچھا ہوا تم آ گئے. مراد نے بھی 1 منٹ نہ لگایا, پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھا, بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اور طلاق کے پیپر پہ سائن کر دیا. سائن کر کے باہر چلا گیا. وقت گزرتا رہا, زمین جائیداد بیچی تھی. مراد نے دوبارہ پڑھائی شروع کی. وقت گزرا, مراد ایک واقعی بڑا آدمی بن گیا تھا. ادھر جو کومل ہے وہ اس پولیس والوں کے ہاتھوں خوب بلیک میل ہوتی رہی. جب اس نے طلاق لے لی اپنے شوہر سے, اب پولیس والے سے کہتی ہے کہ اب تم مجھ سے شادی کر, تو پہلے بھی شادی شدہ ہے, تو 2 بیوی رکھ لے. مجھ کو کب تک ایسے استعمال کرتا رہے گا؟ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرا شوہر ہو. وہ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. اور وہ نا کومل کی نازیبہ ویڈیو بنا لیتا ہے, اس کی رشوت لینے کی ویڈیو بنا لیتا ہے. اب کومل کو عادت پڑ گئی تھی شراب پینے کی بھی, اور گھوس کھانے رشوت کھانے کی بھی. تو رشوت جب بھی لیتی اور شراب پیتی یا اس آدمی کے ساتھ ہم بستری کرتی, تو وہ سارا ریکارڈ کرتا رہا. اس نے کہا کومل سے دیکھ تم میرے ساتھ رہے گی میرے قاعدے سے تو ٹھیک, ورنہ میں تمہاری ساری ویڈیو لیک کر دوں گا. اب کومل بیچاری جون سی نا اپنے دل میں پچھتاتی کہ میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لیا. اتنا اچھا شوہر تھا, پیار کرنے والا, اور اتنا پیارا بچہ تھا, اتنا اچھا خاندان تھا. میں نے سب کو نا برا بھلا کہہ کے اپنے آپ پہ پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے. وہ اپنے ماں باپ سے رابطہ کرتی. ان کو بھی جب معلوم پڑ گیا کہ کومل وہاں پہ شادی کی نہیں مرسہ رہ رہی ہے, انہوں نے بھی کومل سے رابطہ ختم کر دیا. کومل کے بھائی نے بھی اس رابطہ ختم کر دیا. کومل بالکل تنہا رہ گئی, پریشان رہتی, اپنے بارے میں سوچتی رہتی. ایک دن بے ہوش ہو کے کہیں راستے میں گر گئی. وہاں سے مراد گزر رہا تھا. جب مراد نے دیکھا تو فون کیا ایمبولینس کو. ایمبولینس آتی ہے, اس کی بیوی کو اٹھا کے لے جاتی ہے. مراد خود وہاں جاتا نہیں ہے, رابطے میں رہتا ہے, پوچھتا رہتا ہے کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا. وہ کہتا ہے کمزوری ہے, ویکنس ہے, ٹینشن ہے. تو یہ مسئلہ ہے اس کا.
अब ये सोचता है वो क्या कमज़ोरी हो सकती है, क्या बीमारी हो सकती है, वो तो तनख्वाह भी अच्छी भली है। अब जब वहाँ होश आती है ना कोमल को, वो सोचती है मैं अपने शोहर के पास जाऊंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी, मैं उसकी गुनाहगार हूँ। अब ये सोचती वहाँ से निकलती है, उसको एक दो दिन बाद ना किसी बाज़ार में अपनी सास मिल जाती है। अपनी सास के पास सामने खड़ी होकर कहती है, अम्मी जी सलाम अलैकुम। वो औरत देखती है उसको, कहती है बेटा कौन है तू, मैं तुझे पहचाना नहीं। क्योंकि कोमल की हालत इंतहाई ख़राब थी, रंग उड़ गया था, बाल झड़ रहे थे जैसे कोई टीबी की मरीज़ हो। वो कहती है मैं कोमल हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो कहती है बेटा हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले, जो तूने कर्म किए हैं ना उसका फल तुझे मिलेगा ही मिलेगा। और आइंदा आप तो हमारे सामने आ गई है, आइंदा हमारे सामने मत आना। कोमल वहाँ से बड़ी शर्मिंदा होती है, चली जाती है। इधर जो ना कोमल उसके पास जाती है, पुलिस वाले के पास जो उसके साथ रात रंगीन करता रहा था। उसे कहती है कुछ भी हो जाए मैं अपने शोहर के पास जाऊंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी, आइंदा मैं तुम्हारे क्या बहकावे में नहीं आऊँगी, खबरदार आइंदा मेरे घर आए तो। वो कहता है ये बात है। वो जनाब उसकी जो वीडियो होती हैं, कोई प्राइवेट वीडियो और कुछ होती हैं रिश्वत लेने वाली, कुछ शराब पीने वाली, वो सारी वीडियो एक एक करके लीक कर देता है। जो ही वीडियो लीक होती हैं पुलिस वाले उसको लोग नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। अब वो साइको सी हो गई, वो ऐसे गिरती पड़ती रहती, ना कोई पर टिकाना था। जो पुलिस ने क्वार्टर दिया हुआ था पुलिस लाइन में वो भी छिन गया। अब वो लोगों के पास हाथ आगे करके भीख मांगती रहती। और एक दिन शर्मिंदा होकर अपने शोहर घर पहुंच गई। वहां दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से मुराद की दूसरी बीवी ने दरवाज़ा खोला है। वो पूछती है कौन, ये से पूछती है तुम कौन, यहाँ मुराद रहता था। कहती है मैं मुराद की बीवी हूँ। ये से कहती है एक बार मुराद को बुला दो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुराद आवाज़ सुन के जब बाहर आया तो देखता है कि ये कौन औरत है, भिखारन सी, बाल बिखरे हुए, रंग उड़ा हुआ, सूखी सी। उससे पूछता है बीबी हाँ बोलो, मैं ही मुराद हूँ, क्या चाहिए। कहता है मुराद से मुझको माफ़ी चाहिए। वो कहता है तुम हो कौन। वो कहती है मैं कोमल हूँ। मुराद देख के हक्का बक्का हैरान परेशान, ये कोमल है। तो जी मुराद कहता है बीबी मैंने तुझे माफ़ किया, पर आइंदा इस दरवाजे पे मत आना। कोमल वहीं पे जाती है, रास्ते में उसको कहीं ना एकदम अटैक आता है, मरीज पहले ही थी, वहीं पे दम दे जाती है। ऐसी कहानियाँ, ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी को सबक हासिल करने के लिए होते हैं, ना कि आप इसको सुन के सिर्फ एंजॉय करें। क्योंकि जो औरतें अपना दर छोड़ के लोगों के दर पे जाती हैं ना, वो किसी दर की नहीं रहती। उनके साथ वो वही होता है जो कोमल के साथ हुआ था। एंड में आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने ज़िले का नाम बताइएगा, कौन से मुल्क से देख रहे हैं उस मुल्क का नाम बताइएगा, और वीडियो के बारे में अच्छे से कमेंट कीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।